السلام علیکم، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے ماں باپ کو لینے گیا ہے، یعنی وقاص احمد کو اور اس کی بیوی انیلا کو، جنہوں نے میرب کو پالا پوسا ہے، اور وہ ان سے جا کے انسسٹ کرتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا میرب کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کہہ نہیں رہی لیکن وہ آپ دونوں کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے، اور وہ آپ دونوں کو یوں دیکھ کے اچانک سے بہت خوش ہوگی۔ اب جب داماد لینے گھر آیا ہے تو یہ لوگ کیوں منع کریں گے، یہ دونوں اس کے ساتھ چلے جائیں گے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ نکاح کا وقت ہو جائے گا اور میرب کو آہستہ آہستہ اسٹیج پہ لایا جائے گا اور یوں میرب کا نکاح شروع ہو جائے گا۔ میرب سے سب کے سامنے پوچھا جائے گا کہ میرب بنت انور علی، کیا آپ کو یہ نکاح مرتسم خان کے ساتھ قبول ہے؟ 3 بار پوچھا جائے گا تو سب اس کو دیکھنے لگیں گے میرب کو پریشرائز کرنا شروع ہو جائیں گے کہ میرب جواب دو، وہ اتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، ہاں بولو ہاں۔ لیکن میرب نہیں کہے گی اور وہاں سے اٹھ کے چلی جائے گی۔ پیچھے سارے کے سارے پریشان رہ جائیں گے، لیکن حیا کی جو خوشی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ سب سے زیادہ اس موقع پہ حیا ہی خوش ہوگی۔ بیچاری حیا سمجھتی رہے گی کہ یہ نکاح تو اب ہونے سے رہا، اب تو میری ہی شادی مرتسم سے ہوگی۔ اب اس موقع پہ بھی بھابھی بیگم مرتسم کو اشارہ کریں گی اور کہیں گی کہ جاؤ معلوم کرو کہ بات کیا ہے۔ مرتسم کو اس وقت اپنا آپ بہت شرمندہ محسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ سارے ہی اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک لڑکی مرتسم کو منع کر کے چلی گئی، جس کے لیے سارے خاندان والے اپنی بیٹی کو لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مرتسم موقع کی نزاکت کو دیکھ کے میرب کے پاس جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے اور اس نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے۔ وہ اس کو یہ بات بھی یاد دلائے گا کہ شادی کے لیے تم نے ہی ہاں کی تھی اور اب تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ تو میرب جواب دے گی کہ یہ شادی میرے لیے ایک سزا ہے اور سزا کے طور پر تمہیں میری شرطیں ماننی پڑیں گی۔ اب آگے سے مرتسم پوچھے گا کہ اگر میں تمہاری شرائط ماننے سے انکار کر دوں تو میرب کہے گی تو پھر یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب مرتسم پوچھے گا کہ کیا تمہاری شرط ہے، تو کہے گی یہ فولڈر پڑا ہوا ہے، تم پڑھ لو۔ اب جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اسے ایک دم سے غصہ آ جائے گا، وہ بولے گا کہ یہ کیا بچپنا ہے۔ لیکن میرب صاف صاف کہہ دے گی کہ تمہیں اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے کہ سارا خاندان جمع ہے، مرتسم منع بھی نہیں کر سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ مرتسم بری طرح سے پھنس چکا ہے اور مرتسم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سی لڑکی اس کو اس موقع پہ آ کے نیچا دکھائے گی۔ خیر، اب بات کرتے ہیں ان شرطوں کی۔ وہ شرطیں یہ ہوں گی، میرب نے اپنی شرطوں کی لسٹ میں لکھا ہوگا کہ یہ شادی صرف ایک پیپر میرج ہوگی اور ہم دونوں ایک کمرے میں 2 اجنبی کی طرح ہی زندگی گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میرب یہ بھی لکھے گی اپنی شرطوں میں کہ میں اس خاندان کی کسی روایت کو نہیں مانوں گی، اور جو بھی روایت ہے اس خاندان کی میں اس کو جب چاہوں، جب میری مرضی ہوگی وہ توڑ دوں گی، اور مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، اور تم تو بالکل بھی نہیں روکو گے، اور میں دیکھتی ہوں کہ تم کہاں تک صبر کرو گے، اور میں جو بھی کروں گی تم اس پر مجھے بالکل بھی نہیں روکو گے، تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا مجھے کسی بھی بات سے منع کرنے کا۔ اور ساتھ میں میرب یہ بھی لکھ دے گی کہ تم مجھے بہت جلد چھوڑ دو گے، تاکہ سب کو یہ لگے کہ تم ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جبکہ شادی تو میں نے تم سے کر لی تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مرتسم کو یہ ساری شرطیں ماننی پڑیں گی، لیکن ان شرطوں کو ماننے سے پہلے مرتسم میرب کو اپنی طرف کھینچے گا اور کہے گا کہ ایک دن تم خود یہ ساری شرطوں کا پیپر پھاڑو گی۔ لیکن میرب آگے سے کرارا جواب دے گی اور کہے گی کہ وہ میری آزادی کا دن ہوگا۔ خیر، یہ شادی تو ہو جائے گی، لیکن اصل میں اس شادی کے بعد ہی دونوں کے لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، اور کس طرح سے میرب مرتسم کا صبر آزمائے گی وہ تو آنے والی قسطوں میں آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی میرب نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں اب رونے والی نہیں ہوں بلکہ آپ سب کو رلانے والی ہوں۔ آپ لوگ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرب کے آگے کیا ارادے ہیں اور وہ کس طرح سے مرتسم کو اور اما بیگم اور انور کو تنگ کرے گی۔ تو اب میرب بیچاری کے پاس کیا چارہ رہے گا مرتسم کے ساتھ جانے کے علاوہ؟ ویسے تو وہ مرتسم کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے، لیکن مجبوراً اس کو جانا پڑے گا کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔